إن الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے اور گلشن محمد سے امتی کی صدا آتی ہے. کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں. یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. انتہائی قابل توجہ جملہ کہ بندہ مکہ مدینہ تو دور ہووے دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکدا. یہ لفظ وضو نہ کرنا تے میں نہ دکھا ان لا شعور نہیں ہو سکدا. یہ ہووے بغض نبی دا دل اندر وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا. طاہر جیڑی نبی دی منکر نے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معصمہ واسطے خاص ہے. محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین اللہ وحدہ لا شریک دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں اس سے رب نے مصروفیت کے باوجود اپنے گھر اندر بیٹھنے سعادت نصیب فرمائیے. میں دعا گوہا اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے. جنہ میرے ساتھیاں نے بھائیاں نے بزرگاں نے نوجواناں نے آج دی اس عظیم و شان فقید المثال درس قرآن و حدیث کا اہتمام انعقاد امتنام فرمائے. محترم بھائی عبدالقدوس صاحب اور دیگر جماعت رفقا اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت و محبت و پیار نو اس نیکی نو اللہ اپنے رحمت نال قبول فرمائے. دنیا آخرت اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے. سب کہہ دو آمین. جو میرے ساتھی بھائی باہر بیٹھے نے اگر مناسب سمجھو تے اندر آ جاؤ.
اندر تشریف لے آؤ، اللہ تعالیٰ تھوڑی تشریف آوری قبول فرمائے۔ آجو آجو تو کچھ نہیں کہنا، تھوڑے جے اگے آجو کہ اندر آجو۔ میرے تو قبل خطیب پاکستان محترم جناب مولانا حبیب الرحمن مدر پوری صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے نال انتہائی جاندار شاندار گفتگو فرما چکے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے دونوں موت کی فکر نصیب فرما دے، آخو آمین۔ اور میں ہمیشہ دعا کرنا میرے اپنے زندگی کا معمول ہے، ہر سفر اندر، ہر گفتگو اندر، ہر سبق اندر میں یہ دعا کریا کرنا اللہ سانو سب نو زندگی شان والے دینا اور موت شہادت اور ایمان والے دین، آخو آمین۔ آخرت کی تیاری، آخرت کا فکر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دیتی ہے، وہ دنیا بھی سمر جائے گی، اگلا جہان بھی سمر جائے گا۔ میں انشاءاللہ الرحمن ساتھیہ دے حکم دے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بقیدہ عنوان دے کچھ چند باتاں تھوڑی خدمت اندر رکھن کی سعادت حاصل کرا گا، اور دعا بھی کرنا میری زبان بھی جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تو انہوں فائدہ نہ ہوئے۔ اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا اسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احباب نے پوری زندگی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے تھوڑے سے شور کٹ نہیں سکتے انہا شور تھوڑا جنا ایکو شکو بند کرو تو بات سادہ کرو تو پھر سمجھ آئے گے۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نو ہر لحاظ نال، ہر اعتبار نال، ساری کائنات وچوں افضل، ساری کائنات وچوں اعلیٰ، ساری کائنات وچوں اولا، ساری کائنات وچوں اونچا اور ساری کائنات وچوں اللہ نے سچا بنایا ہے۔ میرا ایمان ہے، تہاڈا بھی ایمان ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بھی اللہ ہے، بات بھی اللہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہستی بھی اللہ ہے، بستی بھی اللہ ہے۔ آقا دی سیرت بھی اللہ، صورت بھی اللہ ہے، کردار بھی اللہ، گفتار بھی اللہ، لیل و نہار بھی اللہ ہے۔ لوگ میرا ایمان ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوت بھی اللہ ہے، خلوت بھی اللہ ہے۔ آقا دی عبادت اللہ ہے، سخاوت اللہ ہے، قرات و تلاوت اللہ ہے، سلامت و تراوت اللہ ہے۔ ایمان والو، میرا بھی ایمان ہے، تہاڈا بھی ایمان ہوئے گا اور ہونا بھی چاہیے اور ہوئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام بھی اللہ ہے، کلام بھی اللہ ہے، تے کام بھی اللہ ہے۔ حضرات، مالک کائنات نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ نو اپنا قرآن بنایا ہے۔ اور لوگوں، محبت رسول والیاں باتاں نے آقا دی سیرت، نبی دا کردار، نبی دا گفتار، نبی پاک دے لیل و نہار اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اللہ وحدہ لا شریک نے میرے تہاڈے واسطے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، اور میری تہاڈی عزت، میری تہاڈی کامیابی محبوب پیغمبر دی اطاعت دے اندر ہے، آقا دی اتباع دے اندر ہے۔ بات ایک بڑی باتیں کرنا چاہنا، سنو، ایک آدمی کلمہ نبی دا پڑھنے والا محبوب پیغمبر دی اطاعت کرے، اتباع کرے، محبوب پیغمبر دی سیرت نال پیار کرے، صورت نال پیار کرے، اور پھر صلہ نہ ملے، پھر اجر نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور سنو، ایک بندہ نبی دا کلمہ پڑھ کے آقا دی حدیث نال پیار نہ کرے، آقا دی سیرت نال پیار نہ کرے، نبی پاک دے کردار نال پیار نہ کرے، اور پھر صدا نہ ملے، گرفت نہ ہوئے، اللہ دی پکڑ نہ ہوئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک دی اطاعت کرنے والا اللہ دنیا دی عزت عطا کر دینے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت دا مہمان بنائے گا۔ اور سنو، محبوب پیغمبر دی مخالفت کرنے والا دنیا دے ذلیل ہے، دنیا دے خار ہے، دنیا تے رسوا ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی جنت کو
محروم ہو جائے گا. میں جنت دا ٹھیکیدار نہیں، محبوب پیغمبر دی حدیث دا چوکیدار ہاں، آقا دی سیرت دا چوکیدار ہاں. اے اللہ دراتے آنا سننا ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے، میں لمحات نہ غنیمت سمجھا گا، کوشش کروں گا کہ زیادہ تو زیادہ نبی پاک دے فرامی توڑے سامنے رکھے جائیں. توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دیدیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا. حدیث رات آنا سننا، یہ روایت صحیح بن حبان اور مجمع الزوائد اندر موجود ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کے لوگوں وَجُعِلَتِ الدِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. شکوہ دور کرا حضرات، تیرے معاشرے دے اندر میں دیکھے ہے، تو بھی مشاہدہ کیتا ہونا ہے، میرے ملت نوجوان بھی پریشان ہے، بزرگ پریشان ہے، ماں بہن بیٹی پریشان ہے. مولانا پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیا، دکھ جان نہیں چھڑ دے، تکلیفہ جان نہیں چھڑ دیا. مولانا بیماریاں جان نہیں چھڑ دیا، کاروبار مندے، روٹی کی برکت کوئی نہیں، لوگ روٹی تو تنگ نے، ایک کو وقت سے ایک کماندہ، سارے کہتے افراد کھاندے، بڑا سونا گزارا ہوندہ. حالات نے ٹائٹ ہو چکے نے، جن نے کھان والے انہیں کمان والے تھے. پوری وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آؤ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں وَجُعِلَتِ الدِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. حدیث ابن حبان دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے، جرا میرا کلمہ پڑھ کے میرے بات نال پیار نہیں کردا، نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے آقا دی حدیث نال پیار نہیں کردا، نبی دے آرڈر نال پیار نہیں کردا، نبی دا کلمہ پڑھ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نال پیار نہیں کردا، صورت نال پیار نہیں کردا. لوگ ادھر دھیان نہ سننا، میرے آقا دا فرمانے ذلت ایسے بندے دا مقدر بنایا کر دیئے، پریشانیاں ایسے بندے دا مقدر بنایا کر دیا. نہیں میں بات کہنا چاہتا جر آقا دی حدیث نال پیار نہ کرے کدی عزت زندگی بولو پا سکدا. بولو. اور سوال پیدا ہوتا ہے کیا اسی نبی پاک دی حدیث نال پیار کیتا ہے، کیا اسی نبی پاک دی سیرت نال پیار کیتا ہے، نبی پاک دے فرمان سے پیار کیتا. سنیے میں جامع ترمذی دی حدیث دا جواب پڑھنا چاہنا. سیدنا پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا حدیث دا جواب بیان کرتے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اے جاند میرے فرامین نے، جاند میری حدیثہ نے، اے حدیثہ میرے کون لے گا اور ان حدیثہ دے کون عمل کرے گا. توجہ کرنا مومنہ بدیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سونیا تو آٹے کو حدیثہ میں لانگا، آگے نہ حدیثہ دے میں عمل کرانگا. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او یعلم من یعمل بہن. اے ابو ہریرہ یہ حدیثاں کے لوگاں نے بھی سنانیاں نے، لوگاں تک بھی پہنچانیاں نے تاکہ لوگ بھی عمل کرنے والے بنن. حدیث را دھیان نہ سننا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ دا ہاتھ پکڑیا. گل ذرا دھیان نہ سننا. آقا نے ابو ہریرہ دا ہاتھ پکڑیا. فعد خمسن، آقا نے 5 چیزاں شمار کیتیاں، 5 وصیتاں کیتیاں، 5 نصیحتاں کیتیاں. نبی نے 5 حدیثاں، نبی نے 5 فرمان جاری کیتے. اے گلاں پلے بنیا دے. پھر آقا نے 5 چیزاں دتیاں نے. اللہ مینوں تانوں بھی یہ چیزاں اپنان دی توفیق عطا فرمائے.
لوگوں یہ دعوے کرنے کے پیار نہیں جے، لیبل لگانا پیار نہیں، اشتہارات بنانا پیار نہیں، ایک فلیکشن بنانا پیار نہیں، جے بازار سجانا پیار نہیں۔ سنو سنو، پیار کس بات کا نام ہے، محبت کس بات کا نام ہے؟ نبی پاک دی حدیث نال پیار کیتا جائے، فرمان نال پیار کیتا جائے، عادت نال پیار کیتا جائے، عبادت نال پیار کیتا جائے۔ لوگوں محبت کس بات کا نام ہے؟ آقا دی سیرت نال بھی پیار کیتا جائے، نبی پاک دی صورت نال بھی پیار کیتا جائے۔ سنو سنو، دعویٰ سارے ہی کرنے جی نبی نال بڑا پیار ہے، نبی نال بڑی محبت۔ میں کہنا چاہنا لوگوں جن نے میرے آقا دیاں وصیتاں تے عمل نہیں کیتا، نبی پاک دے فرامین تے عمل نہیں کیتا، اللہ دی قسم انہیں نبی نال محبت بالکل کیتی ہی نہیں۔ لوگوں دا تیار نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ 5 وصیتاں بولو کنیاں، بولو کنیاں، بولو کنیاں۔ مادی ایک تے گل کرنی، 4 پھر کدی انشاءاللہ۔ سنو ذرا دھیان نال، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس۔ حرام کر دیتیاں نے، توجہ کری مسلمانہ، جو اللہ نے چیزاں حرام کر دیتیاں نے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ دیا حرام کردہ چیزاں تو بچنا ہوئے گا۔ جو اللہ نے چیزاں حرام کی دی انہوں نے قریب نہیں جانا، اللہ دے ہاں تو سب تو بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ جاؤ تو فترہ ودی اٹھا کے دیکھو، میں بڑی ذمہ دار بات کرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اگر اللہ دا ولی بننا چاہنا، اگر اپنی عبادت دا مزہ لینا چاہنا، اگر اپنی عبادت دا صلہ لینا چاہنا، اگر اپنی عبادت دا اجر لینا چاہنا، حرام کو بچیا کر، حرام کو بچیا کر۔ لوگ مدرہ تھوڑی جی بات باتیں کر دینا چاہنا ہے، جن نبی پاک علیہ السلام نے فرمان دے مطابق حرام کردہ چیزاں تو نہیں بچدا، اللہ دی قسم اللہ دی کوئی عبادت قبول نہیں کردا۔ جڑا حرام کردہ چیزاں تو نہیں بچدا، اللہ دی کوئی عبادت قبول بڑی بڑی گل جی، میں کو قبولیت دا ٹھیکیدار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث فرمان دا چوکیدار، اتق المحارم، اللہ نے جو چیزاں حرام کی تھی انہاں کو بچ دے رہنا ہے، تکن عبد الناس، تو عبادت گزار بن جائے گا، اللہ دا ولی بن جائے گا۔ اللہ سنو حرام کو بچا کے رکھے، آکو آمین۔ سوال پیدا ہوتا حرام ہے کی چیز ہے، سنو ذرا دھیان نال، میں تھوڑی جی وضاحت کراں اور سارے نے کہ اپنے گریبان دا منہ پا کے سوچنا کہ اسی حرام کو بچے ہیں، اگر بچے ہیں تو رب دا شکر کریے، نہیں تو پھر فکر کریے۔ حضرات سنو، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمائے، اے آقا اعلان کر دو، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اے میرے آقا اعلان کر دو کہ لوگو، اللہ وحدہ لا شریک نے ہر طرح دی بے حیائی نو حرام کر چھڑے آئے، ہر طرح دی بے حیائی نو، ہر طرح دی بے حیائی نو حرام کر چھڑے ہیں۔ انصاف نہ جواب دے آجے، اگر کو صحیح کر دے کی میں کہہ دی آواز تھوڑی جی کٹاؤ تو آواز سادہ کرو، کو سمجھ آوے اندر جنہیں میرے بھائی بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو 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 ذرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ لوگو، اللہ پاک نے ہر طرح دی بے حیائی نو حرام کر دیتا ہے۔ لوگوں بے حیائی دے ارتکاب کرنے والا، فحاشی دے ارتکاب کرنے والا دنیا دے ذلیل ہو جایا کردا ہے، اور قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے آدمی دیا نیکیاں ساریاں برباد کر دے گا۔ ایماندار نے دسے ہے جی، یہ فلمہ دیکھنا بے حیائی ہے کہ نہیں؟ بولو نوجوانوں تسی بولے جی، یہ فلمہ دیکھنا بے حیائی ہے کہ نہیں؟ یہ گندیاں تصویرہ دیکھنیاں، گندیاں پکچرہ دیکھنیاں، نیٹ تے گند دیکھنا، یہ مجرے دیکھنے،
بولو یہ فنی کلپ سننے بے حیائی ہے کہ نہیں؟ لگے نے پرواہ کوئی نہیں. سنو سنو نیٹ دے گانا دیکھنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک گانا سننا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرات مجرے دیکھنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ علاقی موسیقی دے استعمال کرنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تبلا سرنگی باجے گاجے دے استعمال کرنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سنیے میں نے الاوتار جو حدیث پڑھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبہ والمزامیر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ پاک نے شراب نو بھی حرام کر چھڑے آئے, اللہ پاک نے جوے نو بھی حرام کر چھوڑے آئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے لوگوں رب العالمین نے اللہ کے موسیقی نو تے بیسری نو بھی اللہ پاک نے حرام کر چھڑے آئے. کلمہ نبی دا پڑھی ہے, محبت دا دعویٰ کردا ہے, لیکن اللہ معاف فرمائے دی تنہائی دیکھو ساری گند نال بھری ہوئی ہے. ارے کوئی وجہ ہے آج ذلت دا شکار ہاں. میں کیڑی کیڑی حدیث پڑھا سنو. سید جامع دی حدیث پڑھ دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس طرح دے حالات پیدا ہو جائیں گے سیکون فی امتی خسف ومسف وقذف قیل یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظهرت الکینات والمعازف وتحلت الخمر. ترجمہ سنیے اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے, تین چیزیں عام ہو جائیں گیا, تین گناہ عام ہو جائیں گے. لوگوں طرح تیار نہ سنا, غصہ نہ کرے آجے, میں اپنی گل نہیں کر رہے, صلاح دا پیغام دینا چاہنا تو اڑے بیٹھن تک کو مقصد ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح دے حالات پیدا ہو جائیں گے, ایک گانے گانے والیاں عام ہو جان گیا, ایک کنجر عام ہو جان گے, گلوکار عام ہو جان گے, اداکار عام ہو جان گے. کر کر گانا چلے گا فیصلہ تیرے کل کروانا چاہنا سونیا اپنے معاشرے تے نظر دوڑا کے فیصلہ تو دے دے. آج دیکھ رہا کر کر گانا, ٹریکٹر تے گانا, بساں تے گانا, گڈیاں تے گانا, کاراں تے گانا, ڈیریاں تے گانا, دور نہ جاؤ نوجواناں دیاں جیباں دے اندر گانا ہے کہ نہیں. میں جملہ اکثر بولنا ہونا غلط سنگت وفا نہیں دیندی, بے حیائی حیا نہیں دیندی, قصور ہوندے نے ضرور لوگوں ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی. میرے آقا دا فرمانے گانا عام ہو جائے گا اور اس طرح دے حالات پیدا ہو جائیں گے, آلات موسیقی عام ہو جائیں گے, ڈھول تبلا سرنگی باجا گاجا عام ہو جائے گا. میں اوپن دی گل کرنا چاہنا, میں کسی نشانہ نہیں بنا رہا. کلمہ نبی دا پڑھے 7 حج کیتے نے, ہن منڈے دی شادی کہتا مولانا نک نہیں جریدا, جے کنجر خانہ نہ کرا تے مولانا گل بنتی نہیں جے. میں کہڑا روز روز کنجر خانہ کرنا, پتہ مینوں بھی ہے یہ بینڈ باجا حرام ہے, پتہ مینوں بھی لانتی بندے دے کام ہے, پتہ مینوں بھی کنجر بندے دے کام ہے. تسی دعا کرو اللہ غفور رحیم ہے, اللہ بڑی جلدی چنگی کر دے گا. یہ اپنی برادری عزیز ہے, یہ منڈے دا مامو عزیز ہے, منڈے دی خالہ عزیز ہے, رشتہ دار عزیز نے. لیکن میں صدقے جاؤں میرے نبی دے صحابہ نو اللہ دا قرآن عزیز ہے, محمد عربی دا فرمان عزیز ہے. وہ جی سڑیاں مجبوریاں بڑیاں نے, ایمان نہ دسو کیا میرے نبی دے صحابہ دی مجبوری کوئی نہیں سی؟ بولو انہوں دی کوئی مجبوری نہیں سی. میں انہوں صحابہ دی عصمت تو صدقے جاواں
اللہ اللہ نبی دی محبت نبی دے پیار دی خاطر اپنا علاقہ وطن کاروبار باغات بیوی بچے یارانہ دوستانہ معاشرہ سوسائٹی حتیٰ کہ اپنے جان دی بازی لائیے اپنا خون بھی پیش کیتا ہے اور لوگوں سب کچھ لوٹا کے اللہ دا قرآن بچائے نبی پاک دا فرمان بچائے اور اپنے دنیا دی جنت دے ٹکٹ دا فرمان چھٹے گئے اللہ انہیں جیسا سانو بھی پیار نصیب فرمائے آنکھو آمین سیرت النبی سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تے موسیقی عام ہو جان گے اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ شراب انہوں حلال کر لیا جائے گا کیتا نے کہ نہیں اور بولو کیتا نے کہ نہیں اور بول دے نہیں جے ڈر دے بیٹھے ہو توڑے سبری حالت میں بیر نہیں پاس ہوئے یار کتنی جرت دینا لوگاں دی رب دا ذرا بھی ڈر نہیں آیا اتنی جرت اور اتنا حوصلہ اللہ دے قانون اندر تبدیلی کرتے پھرتے نے اور یارو بات عقیدے دی کرا بات ایمان دی کرا جو چیز رب نے حرام کی تھی انہوں نبی بھی حلال نہیں کر سکیا جو چیز رب نے حلال کی تھی انہوں نبی بھی حرام میرے پاس ہوتے پہلے میرا آقا دا فرمان لوگوں شراب انہوں حلال کر لیا جائے گا نتیجہ کی نکلنا ہے اے سنو ذرا یہ تیرے چیز عام ہو جان گیا میرے آقا دا فرمان ہے کہ لوگوں کچھ لوگاں دی اللہ آسمان تا پتھران دی بارش پا دے گا دن خرابی جدو عام ہون گیا نا اللہ پتھران دی بارش نازل کرے گا میرے آقا دا فرمانے کہ لوگوں کچھ لوگوں نے زمین اندر دھنسا دیتا جائے گا زلزلے آ جان گے زمین پھٹ جان گیا لوگ زمین بوس ہو جان گے جدے تینے چیز عام ہو جان گیا میرے آقا مدنی کریم نے فرمایا لوگوں اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا کچھ لوگوں نے بندر کچھ لوگوں نے خنزیر بنا دیتا جائے گا اتنا کہ مہاری میں پھر پیدا دے حرام کو بچیں گے تو پھر نیکی دا فائدہ ہے ایک حدیث میرے ماجہ دی سناوا لوگوں غصہ نہ کرنا میں اصلاح دی باتیں کر رہے ہیں حضرت صوبان حدیث راوی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میں ایسے لوگوں نے بے جاننا ایسے لوگوں بھی میں پہچاننا جندہ لوگاں دی نیکیاں تہامہ پہاڑ دے برابر ہون گیا کونے دے تاجدار نے فرمایا اللہ پہاڑا جیسی نیکیاں ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنائے گا صحابہ نے اپنی فکر پہ گئی آقا بندے کون نے آقا لوگ کون نے فرمایا میری امت دے نمازی ہونگے تہجد گزار ہونگے میری امت دے صوفی غصہ نہ کرنا آقا سونیا جرم کی انہیں حضرات را کل بلے بنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں امت وہ لوگ ہونگے جو بظاہر بڑیاں نیکیاں کردے ہونگے تے چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ دیاں حرام کردہ چیزاں دے ارتکاب کردے ہونگے یہ وہ لوگ نے گانے بھی سندا رہا قرآن بھی سندا رہا قرآن دی زیارت بھی کردہ رہا نٹ تے کند بھی دیکھی جاندہ ہے صدقہ خیرات بھی کیتی جاندہ ہے اور اندر کھاتے چھری بھی چلائی جاندہ ہے لوگوں تے حق بھی ماری جاندہ ہے ظلم تے سیادی کیتی جاندہ ہے چھپ چھپ کے لک لک کے لوگوں کو جناب کھات اوجر ہو کے میرے آقا دا فرمانے برابدگی نہ فرمانی کرنے والا تنہائی گندی کرنے والا تنہائی نے پاک کرنے والا خلوت خراب کرنے والا قیامت دا دن ہوئے گا زندگی بھر دے اعمال برباد ہو جائیں گے اللہ جہنم رسیل کر دے گا نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے ڈر جاؤ مر جانا جے ہمیشہ نہیں جے رہنا موسوتیا کر میں کل نو توبہ کرا گا پرسوں نو توبہ کرا گا آج ٹھیک ہو جائے گا کل نو ٹھیک ہو جائے گا اور یارو کنے ہی ایسے لوگ سن جنہوں نے کل دا وعدہ کی تھا لیکن انہوں نے کل
پتہ نہیں میری بھی کل آنی کہ نہیں آنی، تیری بھی کل آنی کہ نہیں آنی. اور ڈر جا سونے اللہ کو ڈر جا، دین بھی دعوت فکر دینا چاہنا میں کہا کرنا کہ نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. ہر شے آخر مک جانا، بس رہنا رب دا نا بندیا. اے جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شامانو مرجا جاندے، اے دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ کھیڑ مکا جاندے. سن سن اے دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ کھیڑ مکا جاندے. تو مینوں مار مکا بندیا، تو مینوں مار مکا بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. ہر شے آ کر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا. نوجوانا توجہ کر، آج مٹی پیروں تھلے گئے، کل مٹی تھلے تو ہونا. جدو پتہ ہے سب نے ٹر جانا، پھر کادے لئی رونا توڑا. اڑی گدیاں قبراں بندیا، اڑی گدیاں قبراں بندیا، نہ تو پرینی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. ہر شے نے آ کر مک جانا، بس رہنا رب دا نا بندیا. جلوت خلوت ایک جیسی کر، ظاہر باطن اپنا ٹھیک کر لے. تو منہ وچوں رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے جو کریا کر. تو منہ وچوں رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے جو کریا کر. جو وچ قرآن تے لکھیا ہے، کدی اس تے عمل بھی کریا کر. کل دن ہاتھ تیری تھاں بندیا، وہ بھی قسمت نہ. کل دن ہاتھ میری تیری تھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا. ہر شے میں آ کر مک جانا، بس رہنا رب دا نا بندیا. سونے توجہ کر، حرام کو بچ جا، حرام کو بچ جا، پھر تیری نیکیاں دا پیدا ہوئے گا. حرام کو بچ، تیری نیکیاں دا تیرے صلہ ملے گا. توجہ کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، حرام کو بچ جاؤ. لو بخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومناوحات. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رب العالمین نے والدہ دی نافرمانی نو حرام کر چھڑے آئے. کہ آج دا میرا مسلمان ویر پرا اے نبی دی حدیث مان کے اپنی ماں نو تنگ کرن تو بعد آگئے ہے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. آنکھو آمین. ماں نو ستانا حرام ہے، ماں نو تنگ کرنا حرام ہے. نوجوانا ماں نو تڑپایا نہ کر، ماں نو رلایا نہ کر، ماں دا دل دکھایا نہ کر، ماں نو پریشان نہ کریا کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اللہ پاک نے ماں دی نافرمانی نو حرام کر دی. اور اگلی گل سنے دے ووعد البنات. اس جملے ذرا غور کرے جدے غصہ نہ کرنا، میں بار بار کہنا ہونا. نبی دا فرمانے اللہ پاک نے بیٹیاں دا قتل حرام کر چھڑیا. بیٹیاں دا قتل، بولو بولو، بیٹیاں دا قتل. قتل دو طرح دا ہے. بیٹیاں دا جسمانی قتل بھی حرام ہے، دے بولو معاشی قتل بھی حرام ہے. اللہ نے بیٹیاں دا جسمانی قتل بھی حرام کر چھڑیا ہے. مکے دے کافر حالات کا بلا نبوت
میرے آقا دیان تو پہلے اپنی زندہ بیٹیاں نو دفن کردے سن. اج دے مسلماناں نے پیدا ہون دے پہلے کئی بچیاں ضائع کروا چھڑیاں نے. کردے نہیں؟ بولو فیصلہ تہاڈے کول کروانا ہے. جگہ جگہ کچا بچہ سینٹر کھلے نے, میڈیسن دے ذریعے آلات دے ذریعے الٹراساؤنڈ کروا کے ٹیکنالوجی تو فائدہ اٹھا کے ڈاکٹراں نوں پیسے دے کے بچیاں ضائع کروا چھو جی بچی نہیں چاہیے. اگر مکے دے کافر لانتی نے اج دا مسلمان کلمہ پڑھ کے کرے حرکت کرے ڈبل لانتی بنے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ پاک نے بیٹی دا قتل حرام کر چھڑیا ہے اور بڑی محبت میں پیغام دینا چاہنا. حدیث دا ترجمہ میں کرا میں کہا کرنا کہ لوگوں نہ ایک قہر گزارو, لوگوں نہ ایک قہر گزارو, تیاں ککھ دی وچ نہ مارو. بزرگ میری گل سمجھن گے. لوگوں نہ ایک قہر گزارو, تیاں ککھ دی وچ نہ مارو. صدا صداواں پیاری کر دی خیر منا دیا نے, پت ونڈا نہ زمین تیاں دکھ ونڈا دیا نے. نال مشینہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا, کسے کلی نو کھلنا تو پہلے ہی پٹ دینا. یہ کیسا دستور ہے لوگوں, کچھ تے سمجھو کچھ تے سوچو. بیٹی اللہ دی رحمت ہم نے ایسا فرما دیا نے, پت ونڈا نہ زمین تیاں دکھ ونڈا دیا نے. اور سنی سنیا تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندی ہے, کدی پیر کدی بیوی تے کتے ماں اکھواندی ہے. سنی سنیا تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندی ہے, کدی پیر کدی بیوی تے کتے ماں اکھواندی ہے. دے ماں پہ اون دکھاں وچ کیرے سدا ٹائم ایک جیسا رہندا, ماں پہ اون دکھاں وچ کیرے. پتر سواری نو پھیرے, تیاں پھر بھی ماں پیاں دے کر بھجیاں ہی آندیاں نے. پت ونڈا نہ زمین تیاں دکھ ونڈا دیاں نے. ظلم نہ کریا کر, نہ زیادتی کریا کر, بیٹیاں کو نفرت نہ کریا کر, لوگوں طرح دیان نہ سننا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے بیٹی دا معاشی قتل بھی حرام کر چھڑیا ہے. بیٹی دا معاشی قتل بھی بولو جائز, معاشی قتل بھی جائز نہیں. قتل کرن لگا جے بابا, تین وراثت کو محروم کرنا معاشی قتل ہے. بیٹی نو جائیداد کو محروم کرنا معاشی قتل ہے. دیکھیا نہیں تسی کہ ساتھ حج کر کے تے جان لگے اللہ معاف فرمائے جنت دا ٹکٹ لے جاندے نے. کہندا پترو میرے جیودیاں سین کروا لو, سگریچر کروا لو, بیان دلوا لو, گوٹے چھوٹے لوا لو, کیونکہ ایسا نہ ہوئے مرن تو بعد تینا حصہ لے جائے. کر دے کہ نہیں؟ ہوئے نبی دا کلمہ پڑھنے والا پھر تی دی جائیداد تے ڈاکہ مارے ہے کتھے لکھے ہے؟ اور ہوئے نبی نال پیار دا دعویٰ کرے پھر بہن دے جناب جائیداد تے ڈاکے مارے ہے کتھے لکھے ہے؟ اور پھر مسئلہ وہ جی میری نا بیٹی نے اپنے بھائی نے حصہ معاف کر چھڑیا. میں کہنا کدی بھائی نے بھی معاف کیتا ہے؟ کیوں جی یہ بہن کیوں معاف کر دیے؟ اور سجے کھبے پہلے پیغام مل جاتا تو حصہ نہیں صحیح, تو حصہ مانگ صحیح, تو لے کے ویکھی, پھر تو پنڈ تے بڑی میں یہ کر دیاں گا, مفو کر دیاں گا. پھر تو میرے گھر آ کے ویکھی وہ بیچاری یہ ساری تگیاں سختیاں نو دیکھ کے زہر دا پیالہ پی لی, لیکن اللہ دی قسم اللہ نے معاف نہیں دے کرنا. میں جنت دا ٹھیکیدار نہیں. بخاری مسلم پڑھا, حدیث صحیح بخاری مسلم دی پیارے ماکر میں یہ سارا حدیث راوی نے. اللہ کو دعا کرو اللہ سن عمل بھی توفیق دے دے. باتاں بڑیاں سنیاں نے, تقریرہ بڑیاں سنیاں. سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نال سن سونے آئے، جرا بندہ اپنے اولاد دینا اپنے بیٹے بیٹیاں نال دھوکہ کردہ مر جائے گا، ایک فراڈ کردہ دو نمبری کردہ بددیانتی کردہ جرا بندہ مر جائے گا اللہ جنت اتے حرام کر دے گا۔ اتقی محارم تکن عبد الناس، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں حرام کو بچ جاؤ، لوگ دھیان نہ سننا، رب العالمین نے جوے نو بھی حرام کر چھڑے آئے، اور اللہ نے بولو سود نو بھی لگے نے مردے بھی نے حرام ہے، لیکن پھر بھی بات آندے کئی کھاندے نے کئی کھلاندے نے، کئی کھاندے نے کئی کھلاندے نے۔ مسلم دی حدیث پڑھا، میرے آقا نے فرمایا لوگو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم سوا سن سونے ہمیں کیسے مولوی دا فتوی دا قائل نہیں تو جی انج بھی جائے دے تے ہو جی بھی جائے دے، تمہیں ٹھیک ہے تمہیں بھی ٹھیک، اگر تم اگر جے چوکے چناتے سارا کچھ ٹھیک ہے نا، اللہ دا قرآن ٹھیک ہے، میرے محمدی سچی زبان ٹھیک ہے۔ فرمایا لوگو چار بندے لانتی نے، بولو چار بندے، سود کھان والا بھی لانتیت، بولو کھلان والا بھی لکھن والا بھی گواہی دین والا بھی، نبی دا فتوہ ہے، مسلم دی حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں، پر میں وہم سوا اے چارے بندے گناہ اندر برابر شریک نے، ان کئی کھاندے نہیں کھلاندے نے، وہ کیویں آپ نہیں کھاندا، سود نہیں لیندہ مولانا، میں تو سود نہیں لیندہ، 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا کے بینک میں جمع کرا چھڑے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ دی گل نہیں کر رہے، کرنٹ اکاؤنٹ دی گل کر رہے ہیں، کو مننے نہ مننے ہر ایک دا اپنا جناب نظریہ، سنو میں نبی دی حدیث پیش کی دیئے، اگر سیونگ اکاؤنٹ حرام ہے تو کرنٹ بھی نجائز ہے، کیوں؟ پیسہ تیرا، دولت تیری، اماؤنٹ تیری، بینک سودی کاروبار کردہ کہ نہیں؟ اب بولو کردہ کہ نہیں؟ پتہ سارے انہوں آپ نہیں کھاندہ، بڑا صوفی بنیا بیٹھا جی میں تو نہیں کھاندہ، تے بینک نے پیسے کس واسطے دیتے ہیں؟ سودی کاروبار کرنے واسطے، یہ سہولت کار بنیا بیٹھا ہے، آپ نہیں کرتا رستہ موہر کیتا ہے، پیسے بینک نے دے کے سودی کاروبار کروا رہی ہیں، آسمان تو آواز آتی کھان والا بھی لانتی کھلان والا بھی لانتی ہے، تو جی پھر کی کریے؟ چور پیندے نے، میں کہ ڈنگران چور نہیں پیندے، وہی بینک سے جمع کراؤ، موٹر سائیکل چور نہیں پیندے بینک سے جمع کرا دے، گاڑی چوری نہیں ہوتی بینک سے جمع کروا دے، اور گھر دے جیاں چور نہیں پیندے سارے بینک سے جمع ہو جاؤ، ہیلے بانے لوگو عرض کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ نیکی دا اجر ملے، اگر چاہتے ہو عبادت دا صلہ ملے، پھر حرام کرو بچنا پائے گا، وگرنہ سنو میں بخاری دی حدیث پڑھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگا بندہ لمبا سفر کر کے مکے گیا، اللہ سانوں بھی لے جائے، آکھو آمین، تھوڑا جا ڈس چینج کر دے، حضرات رات یار نصر میں دعا کرنگ آمین آکھیا جے، اللہ کرم نجور دعائی چانو عرب پاک لے جائی، اولی بولے آجے، اللہ کرم نجور دعائی سانو عرب پاک لے جائی، بیت اللہ دی مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی، کنا پیارا منظر بڑے آئے کہ 2 پتھر خلیل نے لائے جیڑے اسماعیل پڑھائے، 2 پتھر خلیل نے لائے اور جیڑے اسماعیل پڑھائے، اللہ جتے حاجرہ چکر لائے سانو صحت نال پھرائی،
رب کرم منظور دعائی شان عرب پاک لے جائی بیت اللہ دے مسجد نبوی شانو عیش شان دکھائی حضرات کی نام اندر پیار بن جاندہ ہے سنو دیانال کہ نگاہ حجر اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ کلے جے پاوی نگاہ حجر اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ کلے جے پاوی ہر روز ختم ہو جاوی سانو زمزم رج پلائی پر مدہ ادو ہے گا جو رزقی حلال ہوئے گا مدہ ادو آنا دے حدیث بخاری کی کتاب الحج دی اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکے پہنچیا حالانکہ صحیح حدیث پاک شیخ عبدالرشید عابد صاحب تشریف فرمانے میرے آقا نے فرمایا کہ لوگو اللہ مسافر بندے دی دعا رد نہیں کردہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدی علی ولدی نبی دی حدیث اللہ مسافر دی موڑ دا حق تا اے بندہ سے اے بھی تو مسافر ہے جرا مکے بیٹھے جا کے اے بھی مسافر ہے حق اے بندہ سی یہ جڑی دعا کر اللہ قبول کرے لیکن سنو امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں اے مسافر حاجی صاحب پاکستان سے پہنچیا انڈیا سے پہنچیا دیگر ممالک جو جناب مکہ المکرمہ پہنچے ہیں بیت اللہ دا طواف کیتی جاندہ ہے بیت اللہ دا چکر کٹی جاندہ ہے اور یا ربی دیاں رو رو کے صداوہ بلند کیتی جاندہ ہے آسمان تو آوازاں دی آنے والے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك آسمان تو آزادی آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے پینا بھی حرام ہے لباس بھی حرام ہے حرام کھا کھا کے پلیا اللہ تیریاں دعاواں عبادتاں کی